طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، خواہ عوام الناس ہوں یا خواص ہوں، دونوں قسم کے لوگوں میں شوگر کے پرہیز اور اس کے علاج سے متعلق، اس کی غذا سے متعلق بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ جب بھی آپ کسی معالج یا کسی غیر معالج کے سامنے اپنی شوگر کا ذکر کریں گے تو وہ فوری طور پر آپ کو یہ مشورہ دے گا کہ آپ جناب آڑو کا زیادہ استعمال کیا کریں، آپ جامن زیادہ استعمال کیا کریں، چنے زیادہ استعمال کیا کریں، ترش لسی زیادہ استعمال کیا کریں، وغیرہ وغیرہ۔ الغرض جتنی بھی خشک سرد قسم کی چیزیں ہیں، ترش چیزیں ہیں، وہ آپ کو استعمال کرنے کا مشورہ دے گا۔ حالانکہ وہ اس سے بے خبر اور ناآشنا ہے کہ شوگر ایک قسم کی نہیں ہوتی بلکہ ایک سے زیادہ قسمیں ہوتی ہیں شوگر کی۔ میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں رکھتا ہوں۔ ایک مریض ہے شوگر کا، وہ کہتا ہے کہ مجھے پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، جبکہ دوسرا مریض ہے شوگر کا، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پیشاب نارمل آتا ہے، جس طرح ایک عام صحت مند انسان پیشاب کرتا ہے اس طرح آتا ہے، اس کی کثرت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مریض ہے شوگر کا، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے رات کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، منہ بہت زیادہ خشک ہوتا ہے، جبکہ ایک دوسرا مریض شوگر کا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو زیادہ پیاس نہیں لگتی اور نہ ہی میرا زیادہ منہ خشک ہوتا ہے، ایک عام نارمل انسان کی طرح پیاس بھی لگتی ہے۔ تو اسی طرح ایک مریض ہے شوگر کا، وہ کہتا ہے کہ جی میرے زخم مندمل جلدی نہیں ہوتے، اور دوسرا کہتا ہے کہ جی مجھے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، میرے تو زخم بہت جلدی مندمل ہو جاتے ہیں۔ ایک مریض ہے شوگر کا، وہ کہتا ہے کہ میں جنسی طور پر بہت زیادہ ویک ہو چکا ہوں، جبکہ دوسرا مریض ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نارمل صحت مند انسان کی طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ الغرض ایک مریض ہے شوگر کا، وہ سال ہا سال سے، یعنی کوئی 15 سال 20 سال 10 سال سے وہ شوگر کی ادویات بھی استعمال کر رہا ہے اور اس کے اندر کوئی خاص قسم کی کوئی ویکنس بھی نہیں محسوس ہو رہی، جبکہ ایک مریض ہے وہ مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ ویکنس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اعصابی طور پر بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے۔ تو ان مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ علامات یکسر مختلف ہیں تو شوگر کے اندر بھی لامحالہ لازمی طور پر کوئی نہ کوئی فرق اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی تمیز موجود ہے۔ آج میں آپ کو شوگر کی قسموں کے بارے میں بتاؤں گا کہ شوگر کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کا علاج اور اس کا غذائی شیڈول اور پرہیز، یہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو ناظرین، شوگر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 جس کو ہم کہتے ہیں عضلاتی شوگر یا ذیابیطس معدی بھی کہتے ہیں، جو معدہ کے جو عضلاتی ٹیشوز ہوتے ہیں، مسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں، ان کے اندر جب تحریک پیدا ہوتی ہے تو اس وجہ سے جب شوگر ہوتی ہے تو اس کو ہم عضلاتی شوگر کہتے ہیں، یا جسم کے اندر آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جسم کے اندر خشکی اور تیزابیت کی زیادتی ہے اور شدت ہے۔ تو اس کے علاج کے اندر ہم کسی صورت بھی آڑو کا استعمال، جامن کا استعمال اور چنے کا استعمال یا ترش لسی کا استعمال کسی صورت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں عضلاتی شوگر کے لیے، ذیابیطس معدی کے لیے انتہائی مضر اور نقصان کا باعث ہیں۔ اسی طرح جو دوسری قسم ہے شوگر کی، اس کو ہم کہتے ہیں ذیابیطس کبدی، جو جگر کی وجہ سے اور گردوں کی خرابی کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے، اس کو ہم ذیابیطس کبدی کا نام دیتے ہیں۔ اس کا علاج بھی پہلے علاج سے یکسر مختلف ہے، اس کا پرہیز بھی مختلف ہے اور اس کا غذائی شیڈول بھی ذرا مختلف ہے۔ اس کے علاج کے اندر مختصر صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس کے علاج کے اندر ہمیں تر گرم اور تر سرد چیزیں استعمال کرنا ہوں گی۔ اسی طرح جو تیسری قسم ہے شوگر کی، جس کو ہم ذیابیطس عصبی کہتے ہیں یا ذیابیطس دماغی بھی کہتے ہیں، اعصابی بھی کہتے ہیں، یا آسان لفظوں میں ہم اس کو ذیابیطس حقیقی بھی کہتے ہیں، یہی وہ ناظرین شوگر ہے جس کا مریض
مہینوں اور سالوں کے اندر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ جاتا ہے، اور اس مریض کے اندر ساری کی ساری علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کے زخم بھی جلدی مندمل نہیں ہوتے، یہ اعصابی طور پر بھی بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے، جنسی طور پر بھی ویک ہو جاتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ خوف والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ بزدل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو علامات ہیں شوگر کی، یہ اس مریض کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور دوسری جو قسمیں ہیں ان کو ہم غیر حقیقی شوگر کا نام دیتے ہیں، اور یہ والی جو قسم ہے جس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، نروس ٹیشوز کے ساتھ ہے، اس کو ہم حقیقی شوگر بولتے ہیں۔ تو ناظرین، ان تینوں کا پرہیز اور تینوں کا علاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، اس لیے جب بھی شوگر کا نام آئے تو ہمیں فوری طور پر ہر قسم کا جو میٹھا ہے، میٹھی چیزیں ہیں، وہ فوری طور پر بند نہیں کرنی چاہیے۔ مٹھاس بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مٹھاس وہ ہوتی ہے جو قدرتی مٹھاس ہوتی ہے، جس کے اندر آپ انجیر کی مٹھاس ہے، منقہ ہے، آم کا استعمال ہے، آم کی مٹھاس ہے، شہد کی مٹھاس ہے۔ یہ جو مٹھاس ہے یہ قدرتی مٹھاس ہے۔ جو دوسری قسم کی مٹھاس ہے جس کو ہم مصنوعی مٹھاس بولتے ہیں، جس کے اندر مٹھائیاں ہیں، چینی ہے وغیرہ وغیرہ، جو چینی سے تیار ہوتی ہیں چیزیں، وہ ساری کی ساری وہ غیر فطری اور مصنوعی قسم کی مٹھاس ہے۔ پہلے اپنی شوگر کی تشخیص کروائیں، اور اس کے مطابق اس کے بعد جو اس کا پرہیز بنتا ہے اور جو اس کا غذائی شیڈول بنتا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔